جب میں ہی واحد ذات ہوں کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے اور اس کائنات کو نہ صرف پیدا کرتا ہے، اس کے بقا و ارتقاء کے بھی سارے سامان کرتا ہے، تو عبادت کے لائق صرف میری ہی ذات ہوئی، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جن پتھروں کے بتوں کو تم پوجتے ہو وہ بھی میں نے پیدا کیے ہیں، جن درختوں کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو وہ درخت بھی میں نے پیدا کیے ہیں، جن آسمان کے چاند سورج ستاروں کو دیوتا سمجھتے ہو وہ میری تخلیق کا حصہ ہے، جن دریاؤں کی روانیوں کو دیوتا سمجھتے ہو وہ دریا میں نے روا کیے ہیں، جن پہاڑوں کی قوت عظمت کو دیوتا سمجھ کے تم کے سامنے جھکتے ہو وہ پہاڑ بھی میں نے پیدا کیے ہیں، جس آگ کو دیکھ کر تم آگ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، وہ آگ بھی میں نے پیدا کی ہے۔ گویا کہ کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جو میرے کام کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی؟ میرے کام کے نتیجے میں ہر چیز جب وجود میں آئی ہے تو ربوبیت کا حق بھی میں ادا کر رہا ہوں، نہ صرف میں نے پیدا کر دیا بلکہ اس کے بقا و ارتقاء کے بھی سارے سامان کر رہا ہوں، تو حقیقی رب تو میں ہوں، اور رب ہونے کا حق یہ ہے کہ تم اگر عبادت کرو تو صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف میں نے تم انسانوں کو پیدا کیا، نہ صرف دلیل انفسی کہ تمہاری ذاتوں کو پیدا کیا، بلکہ آگے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اب یہ دلیل آفاقی دے رہے ہیں کہ تمہارے وجود سے باہر نکل کر جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی میں نے پیدا کیا، کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا، بستر بنا دیا، زمین کو پھیلا دیا، تمہارے لیے بستر بنا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ تمہیں اوپر دیکھ کر رات کو سونے میں ہیبت محسوس نہیں ہوتی کہ یار نگاہ کہاں سے کہاں جا رہی، اوپر کوئی چھت ہی نہیں ہے؟ ہاں، آسمان کی چھت تان دی، پھر اس کو خوبصورت ستاروں سے چمکا دیا کہ اگر کھلے میدان میں سو کر آسمان کو دیکھو تو تمہیں کوئی ہیبت نہ ہو، بلکہ جھلملاتے ستارے جو ہے تمہیں میٹھی نیند عطا کر دیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تقریر، یہ دلیل آفاقی جو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا۔ تو دلیل آفاقی میں پہلے دلیل عرضی پیش کی کہ زمین کا ذکر کیا، اس کے بعد دلیل سماوی پیش کی کہ آسمان کا ذکر کیا، کہ آسمانوں کی تخلیق بھی میں نے کی، اور نہ صرف یہ وانزل من السماء ماء، بلکہ میں نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پانی اتارا، آسمانوں سے جب پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے میں نے زمین سے ثمرات، پھل فروٹ اور سبزیاں اگائیں کہ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری بقا کا سامان۔ جس زمین پہ تم چلتے نظر آتے ہو، جس پر تکبر سے پاؤں ٹیکتے نظر آتے ہو، جس زمین پہ تم ہگتے مکتے نظر آتے ہو، میں نے اسی زمین کے اندر یہ کمال رکھ دیا ہے، اسی زمین میں سے تمہاری بقا اور ارتقاء کے سارے سامان پیدا کر دیے۔ یہ زمین کو تم اپنے پاؤں میں رونتے ہو، اور اللہ تبھی کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین میں اکڑ کے نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ تو ٹیک ٹیک کے جو پاؤں رکھتا ہے، تو اس ٹیک ٹیک کے جو پاؤں رکھتا ہے اس سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور جو گردن اکڑا کے جو چلتا ہے تو آسمانوں سے بلند نہیں ہو سکتا، ذرا جھک کے چل۔ تو جس زمین کو ایسا بنایا، اس زمین کو تیری بقا ارتقاء کا خزانہ بنا دیا، یہ میرا ہی کمال ہے، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذات ایسا نہیں کر سکتی۔ تو گویا کہ اللہ کے یہ کام ہے، جب یہ اللہ کے کام اللہ کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، تو عبادت کے لائق وہی ہے۔ تم پھر بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کو لاؤ، اللہ کے بنائے ہوئے پتھر کو بت بنا کر سامنے لاؤ، اللہ کے پیدا کیے ہوئے درخت کو اس کے سامنے دیوتا بنا کے لاؤ، تم آسمان کے ستاروں سورج کو اس کے مقابلے میں خدا بنا کے لاؤ، تم دریاؤں کے روانیوں کو دیوتا سمجھ کے اس کے مقابلے میں لے کے آؤ، تم آگ کی پوجا پاٹ کر کے اس کے مقابلے میں لے کے آؤ، نہیں، یہ ظلم ہے، یہ کھلا شرک ہے، یہ کھلی نا انصافی ہے۔ اس لیے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، یہ تو اپنے وجود میں بھی اپنے محتاج ہیں، یہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج، اللہ ان کو پیدا کرتے تو پیدا ہوتے ہیں، یہ تمہارے خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے فرما دیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نظیر نہ بناؤ، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو پوجا پاٹ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اپنے کام کو ذکر کیا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا،
اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس قرآن کریم کے بارے میں شک و شبہ میں ہو کہ جو یہ میرا بندہ لے کے آیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ کا کلام، تو اللہ کا کام اور اللہ کا کلام، یہ دونوں چیزوں کا دعویٰ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کو ثابت کر دیا کہ میرا کام میرے ساتھ خاص ہے، میں ہی کر سکتا ہوں، اور میرا کلام بھی میرے ساتھ خاص ہے، جو کلام میں نے اتارا ہے ایسا کلام کو دوسرا اتار نہیں سکتا۔ جب یہ دونوں ایسے کمالات میرے پاس ہیں، اور اس کائنات کی دو ہی نوعیتیں ہیں، یا اس کی مادی نوعیت ہے جس کا تعلق اللہ کے کام کے ساتھ ہے، یا اس کی روحانی نوعیت ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، کوئی تیسری نوعیت ہی نہیں ہے۔ کائنات ساری کی ساری ان دو چیزوں میں سمٹی ہوئی ہے، اور دونوں کے اندر میں ہی ہوں۔ میں نے کام کر کے کائنات بنا دی، اور میں نے کلام اتار کے انسان کو ایمانیات کی منزلیں طے کرا دی ہیں، تو پھر میرے علاوہ کون ہے کہ جس کے سامنے تم سجدہ کرو؟ صرف میری ہی ذات ہے، لہذا میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ کھلا شرک اور ظلم ہوگا۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے اس بات کا اشارہ کیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان کہہ کے کہا تھا کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، تعلیم قرآن۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان کی تخلیق کی، تو وہاں تعلیم قرآن پہلے ذکر کی، تخلیق انسان بعد میں ذکر کی، اور دونوں کو رحمان کے بعد ذکر کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رحمان کی رحمانیت کے نتیجے میں دو رحمتیں انسانوں کو دی جا رہی ہیں، ایک تعلیم قرآن کی رحمت دی جا رہی ہے، ایک تخلیق انسان کی رحمت دی جا رہی ہے، اور یہ ایسی رحمتیں ہیں یہ رحمان ذات کے علاوہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں دے سکتا تو وہ رحمان ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اس لیے کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو عبد الرحمان تو کہہ سکتے ہیں، رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں رحمان انکل کیا حال ہے، رحمان چچا رحمان، یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ بعض اسماء ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق کرنا شرک ہو جاتا ہے۔ اس میں سے رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ عبد القیوم کہنا چاہیے، قیوم چچا نہیں کہہ سکتے، قیوم انکل نہیں کہہ سکتے۔ غفور ہے تو عبد الغفور کہیں، غفور بابا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عبد الغفور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص۔ تو رحمان کی رحمانی اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی دوسرے کو رحمان کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے اس سورت کو رحمان سے شروع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ بعد میں آنے والی جو دو رحمتوں کو ذکر کر رہا ہوں، یہ رحمتیں میری ذات سے صادر ہو سکتے، کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتے۔